بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قد کے 4 مختلف معنی کا جائزہ لیتے ہیں۔ قد فعل ماضی سے پہلے۔ حرف قد فعل ماضی سے پہلے استعمال ہو تو بات کو یقینی بناتا ہے اور یقیناً یا بے شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ویریلی اور سرٹنلی اور انڈیڈ یا ریئلی کے معنی میں۔ جیسے قد تبین الرشد من الغی، بے شک واضح طور پر الگ الگ یا ممتاز ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ کبھی مزید تاکید کے لیے لام مفتوح یعنی لام زبر کے ساتھ کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے لقد سمع اللہ، یہاں قد سے پہلے لام زبر بھی آیا ہے، یقیناً بالکل اچھی طرح سے سن لیا ہے اللہ نے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بالتاکید یقیناً ہم نے تکریم عطا کی بنی آدم کو۔ فعل ماضی سے پہلے قد آنے سے فعل ماضی میں ماضی قریب کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، جیسے قد قامت الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے یقیناً کھڑی ہو چکی ہے صلاۃ یا صلاۃ کھڑی ہو گئی ہے، تو ماضی قریب کا مفہوم اس میں آ جاتا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس یا آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ تو ماضی جو ہے وہ ماضی قریب کے مفہوم میں آ جاتا ہے اگر اس سے پہلے قد آ جائے تو۔ عربی میں لما کا استعمال کسی کام کے ابھی تک نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے ہونے کی توقع بھی رکھتا ہے، یعنی یہ کام ابھی تک نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے کہ جلد ہو جائے، جیسے لما یفعل، اس نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ جب کسی بات میں لما یفعل کہا جائے تو اس کا جواب قد فعلا کے ذریعے دیا جاتا ہے، یعنی اگر لما یفعل ہو اس نے ابھی تک ایسا نہیں کیا تو اس کا جواب ایسے ہو سکتا ہے قد فعلا، اس نے ایسا کر لیا ہے یا پہلے ہی ویسا کر چکا ہے، he has already done this۔ تو قد یہاں ماضی قریب یعنی ریسنٹ پاسٹ کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی وہ کام پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو کوئی کام ابھی نہیں ہوا تو اس کے لیے ہے لما یفعل، اور ہو چکا ہے تو ہے قد فعلا۔ قد فعل مضارع سے پہلے۔ کبھی قد حرف قد فعل مضارع سے پہلے لگ کر فعل مضارع کو زمانہ حال کے لیے خاص کر دیتا ہے، کہ جو عربی میں فعل مضارع ہوتا ہے وہ زمانہ حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے، لیکن اگر قد لگ جائے مضارع سے پہلے تو پھر زمانہ حال کے لیے خاص ہو جاتا ہے معنی، جیسے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں بار بار پلٹنا آپ کے رخ کا آسمان کی طرف۔ اگر یہاں قد نہ ہو تو نرا تقلبہ کا معنی ہوتا ہے، نرا کا معنی ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، لیکن قد نرا کا مطلب ہو جائے گا صرف زمانہ حال کے لیے خاص کہ ہم دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون، بے شک ہم جانتے ہیں، نعلم کا ویسے معنی ہوتا ہے ہم جانتے ہیں یا جانیں گے، لیکن قد نعلم کا معنی ہو گیا ہم جانتے ہیں، قد لگنے سے یہ مضارع حال کے لیے خاص ہو گیا، مستقبل کا معنی اس میں نہیں رہا۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو قد لگنے سے فعل مضارع زمانہ حال کے لیے خاص ہو گیا۔ کبھی حرف قد جو ہے یہ فعل مضارع سے پہلے استعمال ہو تو تقلیل کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی کبھی کبھار کا معنی، ریئرنس یا پوسٹی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے قد یصدق الکذوب کا معنی ہے کبھی کبھار بہت جھوٹا بھی سچ بول ہی دیتا ہے۔ یہاں قد جو ہے وہ یصدق کو جو مضارع ہے اس سے پہلے آیا ہے، تو یہاں قد کبھی کبھار کے معنی دے رہا ہے، یقیناً کے معنی نہیں دے رہا بلکہ کبھی کبھار کے معنی میں دے رہا ہے۔ یقیناً کے معنی اس وقت دیتا اگر قد کے بعد فعل ماضی آتا، تو یہاں فعل مضارع ہے۔